ساتویں حکمت یہ ہے، عورت کی اہمیت کو بتایا گیا، ہر سن کے لفظ میں عورت کی اہمیت کو بتایا گیا۔ اہمیت کیسے ہے آپ بتائیے؟ ایک زمین خریدنے کے بعد جو پیداوار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اس زمین سے آپ بادام پیدا کر سکتے ہیں، کھجور پیدا کر سکتے ہیں، اس زمین سے آپ زعفران پیدا کر سکتے ہیں، اخروٹ پیدا کر سکتے ہیں، گیہوں اور چاول اگا سکتے ہیں۔ تو زمینیں ہر طرح کی ہیں جس سے پیداوار مختلف ہوتی ہے۔ اس زمین کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے یا وہ زمین جو پتھریلی ہے، وہ زمین جہاں سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی، بنجر زمین ہے، کاٹی دار درخت بھی نہیں اگ سکتے، وہ زمین زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے؟ کون سی زمین زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو زمین پیداوار کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایگریکلچر ایک دنیا ہے مستقل، ایک فیلڈ ہے۔ قانون کی نظر میں آپ سب جانتے ہیں، اگر کوئی ایگریکلچر لینڈ ہو، وہاں پر آپ کنسٹرکشن کرنا چاہیں، قانون کی پرمیشن کے بغیر آپ کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ظاہر سی بات ہے اس کی ویلیو ہونے کی وجہ سے ہی تو قانون بنا۔ ایگریکلچر لینڈ کی مستقل قوانین اسی وجہ سے تو بنے کہ اس کی بھی مستقل اہمیت ہے۔ تو جب ہر سن کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پیداوار اناج صرف زمین سے ہوتا ہے، آج تک جتنی ٹیکنالوجی دنیا میں آئی ہے، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا جو چاول کا دانہ پیدا کر کے دکھائے زمین کا سہارا لیے بغیر، گیہوں کا دانہ پیدا کر کے دکھائے زمین کا سہارا لیے بغیر۔ لوگ روبوٹ بنانے کے لیے تیار ہیں، آسمان اور چاند پہ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک گیہوں اور چاول کا دانہ پیدا کر کے دکھا دے زمین کا سہارا لیے بغیر۔ معلوم کیا ہوا؟ زمین سے ہی پیداوار ہوگی، کھیت سے ہی پیداوار ہوگی، بنجر زمین سے یا آسمان سے دانے نہیں گرتے، بارش میں قطرے گرتے ہیں، اناج نہیں گرتا۔ ایسے ہی اولاد بیوی سے ہی پیدا ہوتی ہے، بچے آسمان سے نہیں ٹپکتے، بچے زمین سے نہیں ابلتے، بچے سمندر میں نہیں ملتے، بچے کنویں میں نہیں مینڈک کی طرح پیدا ہوتے، بچے بھی عورتوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر بچے پیدا کرنے کا کوئی سسٹم اور تمہارے پاس ہے تو پھر کر کے دکھاؤ، بچے پیدا کر کے عورت کا سہارا لیے بغیر۔ جب پیداوار زمین سے ہی ہوتی ہے تو زمین کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، جب ایسے ہی نسل عورت سے ہی ہو سکتی ہے تو عورت کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اگر بچے حاصل کرنے کا طریقہ 2-4 ہوتے، بچے حاصل کرنے کے سورسز اگر 4 ہیں، بیوی سے صحبت کر کے بھی بچہ حاصل کر سکتے، 4 مہینے 1 سال 2 سال اگر تپسیا کرتے ہوئے بیٹھ جائیں تو بھی بچے آسمان سے ٹپک جائیں گے۔ اگر ہم 6 مہینے روزہ رکھتے ہوئے جنگل میں جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے مانگتے رہیں گے تو درخت سے بچے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر 4-5 سورسز ہوتے تو پھر بتائیے بیوی کی ویلیو کیا ہوتی؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی اہمیت دکھائی گئی کہ اس سے عورت کو سمجھو کہ اولاد اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے ہیں، تھوڑا ایک اور مثال سے سمجھیں۔ آپ بتائیں کہ عورت کی عزت اور اہمیت بڑھتی کب ہے؟ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، ساس بھی ہے، بہن بھی ہے، سالی بھی ہے، بہت سی عورتیں ہیں۔ ان سب عورتوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ بیوی، بیٹی، ماں، بہن، سالی، ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ ماں کی ہے۔ ماں کو کیا کہتے ہیں؟ والدہ۔ والدہ یہ عربی لفظ ہے، پیدا کرنے والی، جنم دینے والی، جس سے ولادت ہوئی ہے، جس سے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ ان سب عورتوں میں ماں کی اہمیت کیوں بڑھی؟ بچہ جنم دینے سے بڑھی۔ اگر عورت ہمیشہ بانجھ رہتی، اس کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ ماں نہیں بنتی، اور جب ماں نہیں بنے گی تو پھر کسی بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی جنت اس کے ماں کے قدموں میں ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں آئی ولادت کی نعمت سے۔ جب ولادت ہی نہیں ہے تو پھر اس عورت کو وہ شرف بھی حاصل نہیں ہوگا کہ یہ ماں کا مقام حاصل کرے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں عورت کی اہمیت بتائی وہاں عورت کی عزت کو بھی بتایا کہ پورے سماج میں، پوری فیملی میں ماں کا جو مقام ہے وہ دوسری عورتوں کا مقام نہیں ہوتا، اور ماں کا مقام اس واسطے ہے کہ اس سے بیٹا پیدا ہوا ہے، اس سے بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس میں اضافہ عزت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔